اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم آیت نمبر 45 پڑھیں گے۔ یا یو اے الذین جو آمنو ایمان لائے، اذا جب لقیتم تمہارا آمنا سامنا ہو، تمہارا مقابلہ، فیاتن کسی ایک جماعت سے، کوئی جماعت، فثبتو تو ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ، واذکروا اور یاد کرو اللہ کو، کثیر بکثرت زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ اللہ رب العزت ذات بامحاورہ ترجمہ میں فرماتی ہے، مومنو جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ فلاح سے مراد کامیابی پاؤ، جیتو۔ آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ جب بھی تمہارا کفار کی کسی جماعت سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اگر تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ ہماری مدد فرما، تو تم فلاح پاؤ گے، کامیابی پاؤ گے، جیتو گے تم۔ آیت نمبر 46، وَاطِیعُوا اور اطاعت کرو، کہا مانو، بات مانو، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تنازعوا اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا تم بزدل ہو جاؤ گے، تم ہار جاؤ گے، تم ڈر جاؤ گے، وتذہبوا اور جاتی رہے گی ریحکم تمہاری ہوا، تمہارا اقبال، واصبروا اور صبر کرو، ان اللہ بے شک اللہ مع ساتھ ہے صابرین صبر کرنے والوں۔ اس آیت میں جنگ کے حالات کی طرف ایک اشارہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا روب، دبدبہ، ہیبت، ڈر جاتا رہے گا، اور ڈر نہیں، روب جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو۔ کیوں بھائی؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے، جلد بازی، گھبراہٹ، طمع، نامناسب حالات میں افڑا تفڑی اور اس طرح کے حالات میں آپس میں جھگڑنا نہیں ہے۔ نامساعد حالات آتے رہتے ہیں زندگی میں، کبھی جنگ کی صورت میں بھی آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صرف اپنے نبی کے حکم پر چلنا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور صبر کرنا ہے۔ کیوں صبر کرنا ہے بھائی؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو گیا، کیا وہ ہارے گا؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں وہ ہارے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، بد نظمی اور نہیں کرنی، جھگڑا، افڑا تفڑی، کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی جس سے ہمارے دشمن کو لگے کہ ہمارا آپس میں اتفاق نہیں، بلکہ اتحاد اور اتفاق سے ہی لڑنا ہے۔ اس آیت نمبر 47، ولا تکونوا نہ ہو جو کالذین ان کی طرح، خرجوا جو نکلے، من سے دیار گھروں، ہم اپنے، بہتارن اتراتے ہوئے، غرور، تکبر، وریا اور دکھاوے کے لیے، ناس لوگوں کو، ویصدون اور روکتے ہیں، عن سے، سبیل اللہ اللہ کے راستے، واللہ اور اللہ، بما اس سے جو، یعملون وہ کرتے ہیں، محیط احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے۔ بامحاورہ ترجمہ سنیں بیٹا۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکلے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، جو یہ اعمال کرتے ہیں، جو یہ حرکات کرتے ہیں، ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بیٹا ان لوگوں جیسے نہ ہونا، کفار جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے۔ اصل میں نا کفار نکلے تھے، اشارہ قریش مکہ کی طرف ہے، جب وہ لشکر، ہزار کا لشکر نکلا اور جنگ بدر میں مقابلے کے لیے، اور ان لوگوں کے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں بھی تھیں، جگہ جگہ یہ شراب اور رقص کی محفلیں جماتے اور لوگوں پر اپنا روب اور اپنی کثرت تعداد پر ڈنگے مارتے، شوخیاں مارتے، ان کو اپنے الفاظ میں کہیں تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا بھائی ان جیسے نہ ہونا۔ کثرت ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، ہم اسے احاطہ کیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں اور ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ کیا ان کا غرور اور تکبر خاک میں نہیں مل گیا کہ 313 کے ہاتھوں؟ بلکہ 313 تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا، اللہ رب العزت کی ذات نے کفار کی نظروں میں بھی ہمیں تھوڑا کر کے دکھایا، اور کفار جب گھر گئے اس کا مقصد یہ تھا کہ انہیں یار وہ تو یہی ٹیڑے تھے، ان لوگوں کو اپنی تعداد تو پتہ تھی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا، اور آئندہ کے لیے بھی یہ لا ہے کہ جب ہم لوگ جائیں تو عاجزی اور انکساری سے، آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ۔ آیت نمبر 48، وَإِذْ اور جب زُيِّنَ خوشنما کر کے دکھایا لہم ان کے لیے، شیطان نے، اعمال ان کے اعمال، وقال اور کہا، لا غالبکم کوئی غالب نہیں آئے گا، کوئی جیت نہیں سکتا، لکم تمہارے لیے، تم پر، اليوم آج کے دن یعنی جنگ بدر کے، من سے، ناس لوگوں میں سے، وَإِنِّي اور بے شک، رفیق میں ساتھی ہوں، جار رفیق میں ساتھی ہوں تمہارا، لکم تمہارا، فلما پھر جب تراءت آمنا سامنا ہوا، فئتین دونوں لشکروں کا، مسلمانوں کا اور کفار کا،
ناکاسا الٹا پھر گیا، علا پر، عاقبیہ اپنی ایڑیوں پر، الٹے پاؤں پھر گیا، وقال اور بولا انی بے شک میں بری لا تعلق ہوں، منکم تم سے، انی میں بے شک ارا دیکھتا ہوں، ما جو لا ترون تم نہیں دیکھتے، انی بے شک مجھے اخاف ڈر لگتا ہے اللہ اللہ سے، واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والے۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو راستہ کر کے دکھایا، یعنی شیطان نے نہ کفار کو ان کے اعمال راستہ کر کے دکھایا، یار یہ دیکھو تمہارے پاس جنگی سامان بھی ہے، تمہارے پاس ہتھیار بھی ہیں، تمہارے پاس گھوڑے بھی ہیں، تمہارے پاس تعداد بھی ہے، اور پھر انہیں ساتھ یہ بھی کہا آج کے دن کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی تمہیں جیت نہیں سکتا، کیوں بھائی میں تمہارا رفیق ہوں۔ یہاں علماء کرام اور مفسرین تفسیر کرنے والے لکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے میدان کے تھوڑا سا قریب ہی ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار کا نام تھا سراقہ بن حجش، اور وہ وہ جو قبیلہ تھا، اس قبیلے سے قریش کو ڈر تھا کہ کہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں تو وہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ اس قبیلے کی سردار کی شکل میں وہ شیطان آیا اور ان کو یہ باتیں ساری کہیں کہ بھائی آج دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تمہارے ساتھ میں بھی ہوں، تمہارے ساتھ مال و اسباب بھی ہے۔ لیکن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، مقابلہ راہ ہوئی، صفا راہ ہوئی، تو پسپا ہو کر الٹے پاؤں چل دیا اور کہنے لگا بھائی مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ کیوں چل دیا؟ کیونکہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا، اللہ رب العزت کی مدد کو دیکھ رہا تھا۔ میں تو ایسی چیز دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھیں آگے بات، جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو بھائی اللہ سے ڈر لگتا ہے، کیوں؟ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں ان کے ظاہری مال و اسباب کو دکھا کر شیطان نے انہیں پہلے ورگلایا اور کہا کہ بھائی آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں، اور جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو الٹے پاؤں پسپا ہو کر چل دیا۔